محترم حاضرین و سامعین، آج سے ہم امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب ایھا الولد کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے۔ آج ہماری گفتگو امام غزالی اور ان کی اس کتاب کے تعارف کے حوالے سے ہوگی۔ امام غزالی کی شخصیت پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ امام غزالی اپنے زمانے کے مجدد، زبردست عالم دین، ایسے عالم جو اپنے زمانے کے تمام علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، اور ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا۔ ہر طرف سے طالبین، طلباء ان کی خدمت میں آتے اور اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ ایک عرصہ آپ نے مدرسہ نظامیہ، جو کہ بغداد کا سب سے بڑا ادارہ تھا، بلکہ اسے اس زمانے کی یونیورسٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مدرسہ نظامیہ کے، جامعہ نظامیہ کے ہیڈ تھے، اس کے وائس چانسلر تھے، سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ لیکن زندگی میں ان کی ایک انقلاب آیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تمام تر علم و فضل کے باوجود، تمام تر عظمتوں کے باوجود، ان کے قلب کا جو حال ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ ان کے دل کی جو حالت ہے اس میں انتشار ہے۔ وہ ایمان جس کے دل سے اقرار، زبان سے اقرار کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ زبان سے اقرار تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن قلب میں، دل کے اندر ایمان کی تصدیق موجود ہے یا نہیں، وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے ان کو ایک تردد رہا، ایک شک و شبہ رہا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقیقی ایمان کی تلاش میں نکلے جس میں زبان اور قلب، زبان اور دل دونوں یکساں ہوں، دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ جو زبان پر باتیں آ رہی ہوں وہی دل کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو۔ چنانچہ وہ اتنے بڑے عہدے کو چھوڑ کر، جامعہ نظامیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے، ایمان حقیقی کی تلاش میں نکل پڑے، اور مختلف علاقے کا سفر کیا۔ اور اس دوران آپ کو جو روحانی تجربے ہوئے، ان تمام تجربات کو انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں انڈیل دیا۔ جو ان کے روحانی تجربات تھے، ان تمام روحانی تجربات کو انہوں نے احیاء علوم الدین کے اندر ڈال دیا، اور یہ کتاب اپنی سفر کے دوران ہی آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا علم کتنا مستحضر اور کتنا زبردست، کتنا گہرا تھا کہ آپ نے احیاء العلوم جیسی کتاب سفر کے اندر تصنیف فرمائی۔ جن لوگوں نے احیاء العلوم نہ دیکھی ہو، نہ پڑھی ہو، وہ شاید اس کتاب کی عظمت سے واقف نہ ہوں گے۔ امام غزالی کی یہ کتاب احیاء علوم الدین دراصل پوری جماعت صوفیہ پر ان کا احسان ہے۔ جماعت صوفیہ کو انہوں نے تصوف کا ایک انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے، ایک دستور العمل دے دیا ہے، اور زندگی گزارنے کا، صوفیہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور کس طرح ان کی زندگی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کی راہیں کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے کیا ہیں، اور اس راستے میں خطرات کیا ہیں، گھاٹیاں کیا ہیں، کہاں پر دشمن بیٹھا ہوتا ہے، کس راستے سے نفس داخل ہوتا ہے، کیسے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر امام غزالی نے ایک ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے صرف قرآن و احادیث کو ہی نقل نہیں کیا ہے، بلکہ روحانی تجربات کو انہوں نے ایسے بیان کیا ہے
اور روحانی امراض کو، قلب کو لگنے والے، دل کو لگنے والے امراض کو ایسے بیان کیا ہے جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب بیان کیا کرتا ہے۔ تو کئی جلدوں میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ کتاب لکھی، اور اسی کتاب کا اگر ایک سمری دیکھنا ہے، اور اس زمانے کی کامن لینگویج جو تھی وہ فارسی زبان تھی، تو فارسی زبان میں انہوں نے احیاء العلوم کا ہی خلاصہ وہ کیمیائے سعادت کے نام سے آپ نے لکھا۔ کیمیائے سعادت ایک ہی جلد میں ہے، مختصر ہے، لیکن امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ مختصر انداز میں اس کتاب کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کتاب کو پڑھ کر انسان اپنی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ امام غزالی کا کنٹریبیوشن صرف تصوف میں نہیں، بلکہ تصوف سے پہلے آپ کا کنٹریبیوشن جو اسلامی علوم و فنون ہیں، اصول فقہ ہے، فلسفہ ہے، عقیدہ ہے، ان تمام موضوعات پر آپ نے گفتگو کی، اور ان تمام موضوعات پر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور یہ تمام کتابیں آپ کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ امام غزالی کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے۔ امام غزالی کی انہی تمام تصانیف میں، انہی تمام کتابوں میں ایک کتاب، ایک رسالہ ایھا الولد بھی ہے۔ یہ رسالہ بظاہر مختصر ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ گویا انہوں نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، کوزے میں سمندر کو جمع کر دیا ہے انہوں نے۔ اتنا جامع، اتنا کمپریہنسو رسالہ ہے یہ۔ اور یہ رسالہ دراصل جو ہے انہوں نے اپنے ایک شاگرد کے لیے، ایک خاص شاگرد کے لیے لکھا ہے، اور وہ شاگرد کتنے خاص تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس شاگرد کو ایھا الولد یا ایھا الولد المحب، اے محبت کرنے والے بیٹے، محبت کرنے والے لڑکے، وہ شاگرد ہیں آپ کے، اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے، ان کو انہوں نے اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے، اس طرح سے خطاب کیا ہے انہوں نے۔ اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر امام غزالی نے کچھ نصیحتیں، کچھ رہنمائیاں تحریر فرمائی ہیں، تاکہ وہ نصیحتیں اور وہ رہنمائی ایک طالب علم کے لیے، بلکہ پوری زندگی کے لیے اس کی ایک دستور العمل بن جائے، اور زندگی گزارنے کی ایک کتاب بن جائے، زندگی گزارنے زندگی گزارنے کے اصولوں پر مشتمل ایک رسالہ بن جائے۔ تو امام غزالی نے اپنے شاگرد کو رہنمائی دیتے ہوئے، رہنمائی فرماتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ رسالہ لکھا ہے۔ تو امام غزالی نے اس رسالے کے اندر اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے جس بات پر فوکس کیا ہے، وہ فوکس ان کا اس بات پر ہے کہ طالب علم اصل میں علم حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص جس زمانے میں امام غزالی نصیحت فرما رہے ہیں اس زمانے میں بالخصوص چونکہ دینی علوم مثلا فقہ ہے، اصول فقہ ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، لاجک ہے، تو یہ تمام جو علوم تھے ایسے علوم تھے جن کے ذریعے سے دنیاوی منصب بھی حاصل ہوا کرتا تھا، اور دنیا چونکہ انسان کے اوپر بہت جلدی غالب ہوتی ہے، تو اسی لیے امام غزالی نے اپنے اس رسالے میں نصیحت میں اس بات پر فوکس کیا ہے، اور اس بات کی تلقین کی ہے اپنے شاگرد کو کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو تو اس علم حاصل کرنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے، اور اپنے ساتھیوں پر، اپنے زمانے کے دیگر لوگوں پر اپنے بڑکپن کا اظہار مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے علم حاصل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ مین تھیم ہے اس کتاب کی۔ علماء نے کہا ہے کہ احیاء العلوم کے شارح ہیں جنہوں نے کمنٹری لکھی ہے احیاء العلوم پر، علامہ مرتضی زبیدی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دراصل یہ رسالہ جو ایھا الولد ہے، حالانکہ ہے تو چھپ رہا ہے عربی زبان میں، لیکن اصلاً امام غزالی نے اس رسالے کو عربی زبان میں تحریر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے بعد میں کسی نے اس کتاب کو عربی زبان میں منتقل کیا ہے، اور دراصل یہ کتاب فارسی زبان میں تھی، اور فارسی زبان میں آپ نے نصیحت کے طور پر نصیحت نامہ کے نام سے یہ کتاب دراصل فارسی زبان میں تھی، اور اسی لیے اس کا فارسی متن بھی شائع ہوا ہے امام غزالی کی اس کتاب کا۔ بہرحال اس رسالے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء نے
حالانکہ رسالہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، لیکن مختصر ہونے کے باوجود، حجم میں، سائز میں مختصر ہونے کے باوجود، یہ رسالہ اتنا اہم تھا اور لوگوں کے دلوں کو کھولنے والا تھا، لوگوں کی آنکھیں کھولنے والا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ یہ بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کی شرحیں لکھی، اس کتاب پر کمنٹری لکھی، چنانچہ اس کتاب کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ایھا الولد جو رسالہ ہے، اس کی ایک شرح لکھی گئی ہے ایھا الاخ کے نام سے۔ ایھا الاخ کا مطلب ہوتا ہے اے بھائی، او دا بردر، او بردر، او بھائی۔ امام غزالی نے لکھا ایھا الولد، اے بیٹے، او سن، اور اس کی شرح لکھی گئی ایھا الاخ کے نام سے۔ یہ شرح لکھی ہے علامہ عبد الرحمن رومی رحمہ اللہ نے۔ ایسے ہی اس کتاب کی ایک شرح لکھی گئی سراج الظلمات کے نام سے، تاریکیوں میں روشن چراغ۔ تو چونکہ اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ گویا تاریکیوں میں روشن چراغ کی طرح سے ہے، کہ اگر انسان اس کتاب کو تھام لیتا ہے تو اپنی زندگی کا سفر اس کتاب کی روشنی میں آگے بڑھا سکتا ہے۔ ایسے ہی اس کتاب کی ایک شرح لکھی شیخ محمد سامر النص نے، چنانچہ اس کتاب کا ایک جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جو کہ 1838 ہجری میں یہ باضابطہ شائع بھی ہوا ہے۔ ترکی زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اردو زبان میں تو اس کتاب کے مجھے لگتا ہے کہ کئی ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کے عربی نسخے متعدد بار چھپ کر کے مقبول عام ہو چکے ہیں، علماء کے درمیان بڑے مقبول ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بڑی مشہور زبانیں ہیں، تقریباً اکثر زبانوں میں، مشہور زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور اس کتاب کی عظمت کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی یہ کتاب، اس کا سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے، تو مقصد یہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کر، ان کی نصیحتوں کو سن کر ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب کو اپنے لیے راہ نجات بنائیں، راہ عمل بنائیں، اور اس کتاب کی تعلیمات کو ہم سیکھنے کے بعد دوسروں تک بھی اس کتاب کو پہنچانے کی اور اس کی تعلیمات کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر دنیا بھر میں کام ہوا ہے، اور دنیا بھر میں ان کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے لوگوں نے، بڑے بڑے فلاسفرز نے، بڑے بڑے علماء و فقہا نے، اور صوفیہ کے تو وہ سردار ہی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی وہ ذات گرامی ہے۔ امام غزالی کی ذات سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے، غوث اعظم نے، جو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین لکھی ہے، دراصل غنیۃ الطالبین انہوں نے احیاء العلوم سے ان کی متاثر ہو کر کے لکھی ہے، اور بغداد میں جب وہ پہنچے ہیں اپنے گھر سے سفر کر کے، تو ظاہر ہے کہ بغداد میں امام غزالی کا ہی چرچا ہو رہا تھا، امام غزالی کا ہی غلغلہ تھا، ان کا ہی شہرہ تھا، اور شہرے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام غزالی کو اتنا بڑا علمی مقام عطا کیا تھا، دنیاوی منصب عطا کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ اچانک اپنا وہ منصب، اپنا وہ علمی مقام، طلبہ کا وہ جھرمٹ، شاگردوں کا وہ جھرمٹ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اچانک وہ بغداد چھوڑ کر غائب ہو گئے، بغداد چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سرے سے اتنے بڑے منصب کو چھوڑ کر کے نکل جائے، اتنے بڑے جاہ و حشم کو چھوڑ کر کے نکل جائے، لوگوں کے درمیان جو ان کا مقام تھا، جو ان کی عظمت تھی، ان ساری عظمتوں کو چھوڑ کر کے وہ نکل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان تو دنیا میں عظمت کا طالب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو عظمت ملے، اس کو مقام ملے، لوگ اس کے پاس آئیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوں، اور
لوگ اس کو بڑا مقام عطا کریں، بڑا منصب عطا کریں، ڈیزگنیشن اس کو ملے، اور اس کا جو اسکالرلی نالج ہے، اس نالج کو وائڈلی جو ہے ایکنالج کیا جائے، لوگ اس کو تسلیم کریں، لوگ اس کا اعتراف کریں۔ لیکن ان سب کے باوجود امام غزالی نے اچانک بغداد چھوڑ دیا، اور بغداد چھوڑ کر کے آپ بنا کسی کو بتائے، بنا کسی کو کچھ خبر دیے، اور وہ نکل پڑے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل امام غزالی رحمہ اللہ کے اندر جو جاذبہ پیدا ہوا تھا حق کی تلاش کا، ایمان حقیقی کی تلاش کا، احسان کی تلاش کا، اپنے رب کے قرب کے حصول کا جذبہ جو پیدا ہوا تھا، یہ جذبہ ایک ایسا جذبہ تھا جو ان پر غالب آ گیا تھا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب حق تعالی کا جذبہ کسی پر غالب آ جائے تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جذبہ ہوگا وہ سارے جذبوں پر غالب آ جائے گا، سارے جذبوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اگرچہ انسان کے اندر دنیاوی جذبات بھی ہوتے ہیں، دنیاوی احساسات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے جذبے کے سامنے دنیاوی جو جذبات ہیں، جو ادنا درجے کے جذبات ہیں، وہ ٹک نہیں سکتے ہیں، اور وہ بالکل ہی ٹک نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اپنا جذبہ عطا کیا، اس جذبے کی برکت سے اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اور ایسا نکلے کہ گویا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کیا، اور پھر صوفیہ کی جماعت کو بہت خوبصورت کتابیں عطا کی کہ جس کے ذریعے سے نہ جانے دنیا بھر میں اللہ کے کتنے بندے ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ آج کی مجلس تھی کہ اس مجلس میں ہم نے امام غزالی کا ایک مختصر تعارف کرایا ہے، ان کی کتاب رسالہ ایھا الولد کا ہم نے تعارف کرایا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں، امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام غزالی کی روحانیت سے مستفیض فرمائے، ان کا فیضان ہم کو عطا فرمائے، اور ان کی تمام کتابوں سے ہمیں فیضان عطا فرمائے، بالخصوص اس کتاب سے جس کتاب کے درس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بندہ بنائے، اپنے قرب کا راستہ ہم سب کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔